اس پروگرام کی آخری نشست ہے۔ استاد العلماء حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، مدیر مرکز تربیت فیصل آباد، ہم میں تشریف فرما ہیں، تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ داعی کی اوصاف اور دعوت کی اہمیت کے موضوع پر ہمیں روشناس فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ تو اب آپ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هو أحسن۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر، لائق احترام اصحاب علم و فضل اور بہت ہی قابل قدر میرے عزیز طلبہ جو نظر آ رہے ہیں، میں جس موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارے محترم بھائی اور دوست حافظ محمد رفیق صاحب نے ذکر کر دیا ہے۔ دراصل اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم کس منصب پر ہیں اور ہمیں اللہ عز الجلال نے کتنا عظیم مقام عطا کیا ہے اور کتنی ہی اپنی رحمت
اور شرف و عزت سے نوازا ہے تو پھر ہمیں اپنے فرائض کا بھی احساس ہوگا اور اپنی ذمہ داری بھی ہمارے ذہن میں ہوگی۔ یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسانوں میں اللہ ذوالجلال کے چنے ہوئے اور مصطفیٰ لوگ وہ ہیں جن کو انبیاء علیہم السلام اور پیغمبر علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ ان سے بڑا کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ شاید وہ لوگ جو چلہ کشی کر کے ان کا دماغ خراب ہو وہ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کہ خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ، کہ ہم معرفت اور طریقت کے ایسے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں کہ انبیاء وہاں تک نہیں پہنچ سکے، وہ تو کنارے پہ رہے ہیں اور ہم معرفت اور علوم کے سمندر کے اندر غوطے لگا رہے ہیں۔ یہ صوفیزم جو دماغ کے کباڑ خانے سے جن کے نظریات نکلے ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ جو یہ تسلیم نہ کرے کہ انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ اور مقام وہ پیغمبروں کا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی چن لیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور سارے انسانوں میں بھی ان لوگوں کو چن لیتے ہیں جن کے ذریعے اللہ ذوالجلال اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے مصطفیٰ لوگ ہیں انبیاء علیہم السلام، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، ثم العلماء، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں علماء پر آتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہونے کے ناطے آپ حضرات کا جو مرتبہ اور مقام ہے دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ اور یہ بات بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا، جو ان کا کام ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ان کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی وجہ ان کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ ذوالجلال کی طرف دعوت دینا، مخلوق کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانا، اور مخلوق کا تعلق اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑنا، یہ دعوت اللہ، یہ تمام کاموں میں سب سے افضل کام ہے۔ اگر آپ بھائی یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جہاد کی جو شکل یہ قتال ہے، لڑائی اور جنگ، قتال فی سبیل اللہ، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ تو دراصل قتال سے
دعوت کا راستہ صاف ہونا مقصود ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں دعوت کو پیش کیا گیا اور لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، وہاں قتال کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں لڑائی اور جنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ مدینہ منورہ کو دیکھ لیں، یہ مدینہ منورہ اسلام کی آغوش میں اور ایمان کی روشنی میں دعوت کے ذریعے آیا ہے، قتال کے ذریعے نہیں آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے داعی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں جا کر ایک ایک فرد کو مل کر، سرداروں کو مل کر ان کو دین کی دعوت دی، اور وہاں جب ہر گھر میں اسلام داخل ہوا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ یہ مسلمانوں کی پہلی اسٹیٹ اور حکومت وہاں قائم ہو جاتی ہے بغیر ایک خون بہائے کے بھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ ذوالجلال کی طرف دعوت دی جائے، جہنم کے راستے سے نکال کر، شرک سے، خرافات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر ان کو توحید اور سنت کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہاں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے ان کے اندر بھی یہی لکھا ہوتا تھا کہ آپ مسلمان بن جائیں، اسلام قبول کر لیں، آپ سلامت رہیں گے۔ اور جس علاقے میں جون سا گورنر یا جون سا بڑا آدمی بادشاہ وہ اسلام کو قبول کر لیتا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین سیاست تھی کہ آپ اس کو ہی اس علاقے کا امیر اور گورنر بنا دیتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مقصود دعوت ہے، اور اگر قتال کی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس لیے کہ دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ جب آپ نے کوئی کھیتی باڑی کرنی ہو، زمین پہ زراعت کرنی ہو تو آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں، اور اگر کوئی جھاڑیاں اور اس طرح کوئی درخت اگے ہوئے رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ ان کو سیدھا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو دعوت کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ پھر وہ دوسرا طریقہ اختیار کریں اور دعوت کا راستہ صاف کر دیں۔ تو دراصل دعوت ہی انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے، اور اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے، بہت بڑا جہاد۔ مکی آیات میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ أي بالقرآن بتعلیمه وبدعوته وبإبلاغه وبإقامة الحجة علیہم، کہ آپ ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ جہاد کریں۔ کیا معنی؟ ان کو قرآن سناؤ، قرآن کی تعلیم دو، ان کو قرآن پہنچاؤ، اور قرآن کے ذریعے ان کے اوپر اللہ کی حجت قائم کرو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس میں جتنی کوشش صرف ہو سکتی ہے اس کو لگا دو، جہادًا كبيرًا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ کام، اللہ عز و جلال کے دین کی دعوت، یہ سب سے بڑا کام تھا اور سب سے عظیم کام تھا۔ کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور کتنے ایسے اللہ کے بندے
کہ جو بڑی بڑی آزمائشوں میں اور بڑے بڑے فتنوں کے اندر ان کو مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے میرے بہت ہی محترم علماء کرام اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب تک ہم بھی اپنے اندر وہی ہم اور غم پیدا نہیں کرتے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں میں تھا، اتنی دیر تک ہم نہ دعوت دے سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو سامنے رکھیں جن میں اللہ عز الجلال اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، اتنا غم اور اتنی پریشانی اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کے دلوں کو بدلنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء لست علیہم بمسیطر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن یہ چیز کھائے جا رہی تھی کہ اتنی اللہ کی مخلوق وہ جہنم میں جائے گی۔ آپ بھائیوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت کتنے فیصد لوگ ہیں جن کا عقیدہ صاف ستھرا ہے اور جن کا منہج صاف ستھرا ہے؟ کہتے ہیں کہ 7 ارب اس وقت انسانوں کی آبادی ہے، 7 ارب، اور اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی 5.5 ارب وہ غیر مسلم ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی شخص وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، اسلام کو قبول نہیں کرتا، الا کان من اصحاب النار والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی او نصرانی، ان لوگوں میں، اس امت میں جو امت دعوت ہے، ان میں کوئی عیسائی اور یہودی اس کو پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، اسی حالت میں مر جائے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ تو 5.5 ارب میرے بھائیوں، ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانا اور اللہ کی حجت قائم کرنا، کیا یہ آپ اور میرے اوپر فرض نہیں ہے؟ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض نہیں ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت اس لیے بنایا تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے اوپر بھی، نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ عز الجلال ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیے، تو وہ کہیں گے جی ہاں میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے جی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اللہ عز الجلال فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ گواہ پیش کرو۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ کون ہے؟ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہاں یہ گواہی دیں گے، وہاں یہ گواہی دیں گے کہ یہ جتنی نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو انہوں نے پوری دیانتداری اور امانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔
اور ہماری اس گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ تو اب علی الناس، پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی ہم گواہ ہیں، اور جو موجود لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہم گواہ ہیں کہ ان کو علم اور عمل کا وہ نمونہ پیش کیا جائے کہ وہ اللہ عز و جلال کے ہاں یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اور پھر جو 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں ان میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کو لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے؟ ان میں قبر پرست کتنے ہیں؟ ان میں مشرک کتنے ہیں؟ تھا شاید، ویسے میں بھی چونکہ ایک بچوں کو سبق پڑھانے والا آپ کا ساتھی ہوں، تو بس ٹھیک، ضرورت نہیں اس کی۔ یہ عادت ہوتی ہے کہ میں جب سبق پڑھاؤں نا تو میری کلاس میں اللہ کے فضل سے کوئی سو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کس کی آنکھوں میں نیند ہے اور کس میں سستی ہے، اور کوئی یہاں بیٹھا ہے اور اس کی روح کہیں اور پرواز کر رہی ہے۔ تو چلو اچھا ہو گیا، ایک یہ روشنی بھی نہیں دیکھنے دیتی، یہ بھی پتہ نہیں کوئی مجبوری ہے ان حضرات کی یا کیا ہے، ہماری ویسے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمانوں میں کتنے وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت کے محتاج ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صاف ستھرا عقیدہ رکھتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو توحید کا علم ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو شرک کو سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب اتنی تعداد ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں نیند کیسے آئے گی؟ اگر ہمیں یہ احساس ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما لی اراکم تقتحمون النار وانا آخذ بحجزکم، کہ لوگوں تمہیں کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم چھلانگیں لگا کر جہنم میں جا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر جہنم سے نکالنے کی، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم اپنے درسوں اور خطبوں میں مسجد کے اندر بیٹھے تو یہ فتویٰ آسانی سے لگا دیتے ہیں کہ فلاں مزار پر، فلاں قبر پر وہاں سجدہ ہو رہا ہے، وہاں ان سے مانگنے کے لیے لوگ رو رہے ہیں، اور وہ رقت اور خوف ان کے اوپر طاری ہے جو اللہ عز و جلال سے مانگتے ہوئے مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں وہ خوف اور وہ رقت طاری نہیں ہوتی۔ وہ امیدیں ان مردوں سے بنائے بیٹھے ہیں کہ مسجد میں آ کر وہ اللہ عز و جلال سے ان امیدوں کے ساتھ نہیں مانگتے۔ ہم ہزاروں واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ان لوگوں تک ہماری دعوت کیسے پہنچے گی؟ ہماری مسجد میں جمعہ اور خطبہ سننے کے لیے، درس سننے کے لیے تقریباً وہ لوگ آتے ہیں جو پہلے ہی آپ سے آشنا ہوتے ہیں اور اس دعوت سے متاثر ہوتے ہیں، الا یہ کہ نادر اور شاذ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ایسے لوگ آئیں کہ خطبہ سنیں اور کہیں جی ہم نے دیکھنا ہے یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ عموماً ہماری دعوت سے متاثر لوگ ہی ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن یا معشر العلماء ادرکوا هذه الامہ، یہ جو اتنی امت شرک پر ہے، اور آپ یہ سی ڈی دیکھ کر تو میرا خیال ہے بیان کر لیتے ہیں کہ ایک پیشوا وہ اپنے سامنے سامعین کو اس طرح وجد میں لے آتا ہے
کہ ہم سب سگے دربار غوثیہ ہیں، اور پھر وہ بھی بھونکتا ہے اور سب کو کہتا ہے تم بھی بھونکو، اور سب بھونکتے ہیں۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں رہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ میں نے تو انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب اس سے بڑی ذلت اور پستی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہلواتا ہی نہیں بلکہ بھونکتا ہے اور سامعین کو بھی کہتا ہے تم بھی بھونکو۔ قبروں کا طواف نہیں ہو رہا، غیر اللہ سے مانگا نہیں جا رہا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن عربی جس کو محی الدین لوگ کہتے تھے اور الشیخ الاکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس وقت امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو محی الدین اور الشیخ الاکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر وہ کفر نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کفر کسے کہتے ہیں۔ اگر اس کی کتابوں میں جن میں یہ لکھا ہو کہ فرعون وہ سب سے بڑا عالم تھا اور توحید کو سمجھنے والا تھا جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور اس نے بالکل حق کہا تھا، اور لوگ ہیں کہ اپنا جو ہے نا وہ سر دھنتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنی جہالت ہم صرف اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر فتوے لگا لیں تو یہ ہم اپنا پورا فرض ادا نہیں کر رہے، بلکہ یہ درد ہمارے اندر ہو لعلک باخع نفسک کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ تو پوری امت کو، سب لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ آپ حضرات کا سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ عز جلال نے آپ کو دنیا کا تاجر اور دنیا کا عالم نہیں بنایا، بلکہ دین کی نعمت سے آپ کو سرفراز کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اپنی اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے پیغمبر پر نازل کردہ کتاب کا وارث بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وارث بنایا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے اور ہمارے اندر جو درد ہونی چاہیے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی، وہ درد ہونی چاہیے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ راتوں کو اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ کو پتھر بھی پڑتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی اللہ کے رسول کے متبع ہیں ان سب کا طریقہ کیا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ ان سے کہہ دو کہ میرا بھی کیا کام ہے، علی وجہ البصیرت، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور یہ میرا ہی راستہ نہیں، انا ومن اتبعنی، اور جتنے لوگ میری اتباع کے دعوے دار ہیں ان سب کا یہی راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ابھی ہمارے بہت ہی محترم بھائی اور بہت نامور شیخ الحدیث مولانا چیمہ صاحب سے سن رہے تھے کہ تبلیغی نصاب ہو یا اس طرح کی دوسری کتابیں ہوں، ان کے اندر توحید اور سنت کا منہج نہیں ہے۔
کتنے لوگ ہیں صاف ستھرے عقیدے والے؟ اندھا آدمی کسی کو کیا راستہ دکھا سکتا ہے؟ جس کے خود عقیدے میں، کتابوں میں، منہج میں شرک ہو، تقلید ہو، خرافات ہوں، جہالت ہوں اور تصوف کی بیماری ہو، وہ کسی کو سیدھا راستہ کیا دکھائے گا؟ اور آپ اگر دیکھیں کہ ان لوگوں میں کتنے فیصد ہیں جو صحیح منہج رکھنے والے ہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ کے اندر اور جذبہ بڑھنا چاہیے کہ ہم نے ایک ایک شخص کے پاس جانا ہے۔ یہ راستہ ایسا مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت، آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ ذوالجلال اور آسمان کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور سمندر کے اندر مچھلیاں، یہ کیا کرتی ہیں؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اللہ ذوالجلال بھی صلات بھیجتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے، اللہ کے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ عالم، داعی اور لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرے۔ اللہ کی طرف سے صلات کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف سے صلات کا ایک معنی یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ اپنے اس بندے کا نام فرشتوں کے پاس لیتے ہیں۔ صلات کا دوسرا معنی یہ ہے تزکیتہم ایاہم، اللہ ذوالجلال ان اپنے معلم اور داعی لوگوں کو ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں، تزکیتہم ایاہم۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے طلباء کو سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب آپ درس دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ مسجد سے باہر کسی کو بھی خیر کی بات بتلاتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال آپ کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتے ہیں، آپ کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری مخلوق آپ کے لیے بخشش مانگ رہی ہوتی ہے اللہ ذوالجلال سے۔ کیا یہ سعادت کسی مالدار کے پاس، کسی تاجر کے پاس، کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس، کسی گورنر کے پاس یہ سعادت اس کو نہیں مل سکتی ہے، اور یہ صرف آپ حضرات کو یہ سعادت ملی ہے۔ آپ حضرات کے لیے تو ایسا یہ خزانہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ایک شخص بھی آپ کی دعوت سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ خیر لک من حمر النعم، عرب کے قیمتی سرخ اونٹوں سے بھی یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، جو شخص کسی کو نیکی کی رہنمائی کر دیتا ہے، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے کہ جتنا کرنے والے کو اللہ ذوالجلال اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے آپ حضرات کا کہ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کے عمل وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین اعمال ایسے ہیں وہ جاری رہتے ہیں، اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔
اور ان میں ایک کیا ہے، او علم ينتفع به، کہ ایسا کسی کو علم سکھا دو، ایک بات کسی کو نیکی کی بتا دو، جب تک یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا وہ فوت ہونے والے کو اس کا اجر اور ثواب وہ ملتا رہے گا۔ آئیے ہم سوچیں کہ ایک داعی کی حیثیت سے جب ہمارا اتنا اونچا مقام ہے، کنتم خیر امۃ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق وہ آپ کے لیے بخشش مانگ رہی ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی ہذہ مرحومہ، میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صحیح منہج کے حامل ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس علم کو اپنے اوپر اس کو نافذ کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اور کیا فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سب سے پہلا وصف نبوت سے بھی پہلے کیا تھا، الصادق الامین۔ اب پیغمبر کا وارث ہو، عالم ہو، زبان سے اللہ کا قرآن سناتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہو، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہو اور امانت میں خیانت کرتا ہو، آپ بھائی مجھے بتلائیں کیا جھوٹ بولنے والا اللہ کے رسول کا وارث بن سکتا ہے؟ بددیانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن سکتا ہے؟ یہ صدق اور امانت یہ نبوت سے پہلے کی صفات ہیں، اور نبوت کے بعد بھی جب صحابہ کرام آپ سے حدیث بیان کرتے تھے نا تو کیا فرماتے تھے، حدثنی، عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں، حدثنی الصادق المصدوق، کہ مجھے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مصدوق جن کے صداقت کی گواہی اللہ عز وجل نے دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک داعی کے لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے، اور جس داعی کے اندر جھوٹ اور بددیانتی آ جائے اس کی دعوت میں برکت اڑ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے لوگ آئے، کیا کہنے لگے کہ ہمیں ایک آدمی دیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں ایک آدمی دیں کہ جو ہمیں دین اور سنت سکھائے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جو ہمیں دین اور سنت سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح آپ کے پاس امین آدمی کو بھیج دوں گا، امین شخص کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے معلم طلب کیا ہے کہ ہمیں ایک استاد دیں، یعلمنا الدین والسنہ، دین اور سنت سکھائے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایک امین آدمی کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، نماز پڑھائی، تو صحابہ بھی آگے آگے ہو کر بیٹھتے تھے، کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ امین آپ کی طرف بھیجوں گا، آپ ہمیں بھیج دیں تاکہ یہ تمغہ اور یہ لقب وہ ہمارے اوپر صادق آ جائے۔ لیکن آپ نے کیا پوچھا؟ کہا این ابو عبیدہ، ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہے؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
تو آپ نے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین وہ ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ کو بھیج دیا کہ یہ آپ کا استاد ہے۔ تو داعی اور معلم کے لیے امانت یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ کتنا بڑا عالم ہو اور کتنا بڑا اس کا حلقہ ہو، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی جب تک امانت اور سچائی یہ اس کی سیرت اور کردار کا حصہ نہیں ہوگی۔ اور بھائیوں یاد رکھیں، ہمارے بہت ہی محترم، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمہ اللہ، وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک بات سمجھایا کرتے تھے کہ جو آدمی لوگوں کو دعوت دے رہا ہو اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ زبان سے دعوت دے رہا ہوتا ہے اور اپنے عمل سے اس کے خلاف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ زبان سے اچھی چیز کی طرف بلا رہا ہے اور اپنے عمل سے ان کو کیا دعوت دے رہا ہے کہ یہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا نا، یہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے۔ کرنے والا ہوتا تو وہ سب سے پہلے خود کرتا۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ کے سامنے اگر 100 آدمی بیٹھا ہے تو 200 آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کے سامنے 100 آدمی بیٹھا ہے نا، تو 200 آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اگر 200 بیٹھا ہے تو 400 آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب 400 آنکھ دیکھ رہی ہو تو اس انسان کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی ان سے یہ اوجھل رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں بالکل صاف چادر کی طرح اپنے آپ کو عمل کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود ہماری اپنی زندگی اور ہماری گھر کی زندگی، اس کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے، ایک ہونی چاہیے۔ قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ۔ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ایک خاتون ام یعقوب اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ عبداللہ آپ ایسی خواتین کو آپ کیسے لعنت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو کیوں لعنت نہ کروں، وَهُوَ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی کتاب شروع سے آخر تک پڑھی ہے، مجھے تو ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی۔ تو فرمانے لگے لو کنت قرأتیہ لوجدتی، اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو یہ تجھے مل جاتا۔ اما قرأتی، کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو لعنت فرمائی ہے۔ اس نے کہا جی اورا ان اہلک یفعل، کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کی گھر والیاں وہ یہی کام کرتی ہیں، وشم، وصل، تنمس، تفلس۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ مجھے دیکھیں
میں اپنے گھر کا ذمہ دار نہیں ہوں، یا آپ ذاتیات پر نہ جائیں؟ نہیں، کہا جاؤ میرے گھر میں دیکھو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ وہ خاتون جاتی ہے اور دیکھ کر آتی ہے بیٹیوں کو اور بیوی کو، مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ پوچھتے ہیں ہاں پھر کیا دیکھا؟ کہتی ہے جی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ اگر میرے گھر میں یہ چیزیں ہوتی لطلقتها، ایک روایت میں الفاظ ہیں لما جامعتها، پھر میں اس کے ساتھ نہ رہتا۔ میرے بھائیوں، صلح حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بڑھ کر آپ کا فعل وہ لوگوں کے لیے ایسا نمونہ بنا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنی قربانی ذبح کرو اور اپنے بال مونڈو، احرام کی حالت سے نکلو اور واپس چلو۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ بالکل خاموش ہیں۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے، شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے۔ لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ آپ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ آپ ان کے سامنے جائیں اور اونٹ کو نہر کریں اور پھر اپنے سر کے بال مونڈیں۔ پھر آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال مونڈے تو پھر کیا دیکھا؟ کادو، صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے بال مونڈ رہا ہے، دوسرا دوسرے کے بال مونڈ رہا ہے، قریب تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور کردار وہ صحابہ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علم کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ علی بصیرتن، کیا معنی ہے علی بصیرتن؟ قرآن اور سنت کے اندر فقاہت حاصل کریں، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ جی میرا کام ہے یہ جمعہ پڑھا دوں، اور اس کے لیے بھی ماشاءاللہ کافی کتابیں آ گئی ہیں، تیار ہو گئی ہیں۔ ایک کا بھی اعلان ہو رہا تھا کہ وہ خطبات تیار ہو گئے ہیں۔ تو آپ حضرات کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صرف ان خطبات پر اکتفا کریں۔ ایک عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اپنے ذہن کو استعمال کر کے قرآن مجید کی آیات کا انتخاب کرے اپنے خطبے کے موضوع کے لیے، اور پھر متقدمین کی تفاسیر کو دیکھے۔ جو نقطے متقدمین کے علم میں اور ان کی تصانیف کے اندر ملتے ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکیں گے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح پلے باندھ لیں۔ اور جو خطبہ آپ خود صحیح بخاری کے کتب اور ابواب اور تراجم کو دیکھ کر تیار کریں گے، اور دوسری احادیث میں بھی ان کو سامنے رکھ کر آپ تیار کریں گے، آپ کو اردو کی کتابوں میں وہ نکات نہیں مل سکتے۔ وہ تفقہ، وہ استنباط اور وہ استخراج کی قوت وہ آپ میں نہیں آئے گی اگر آپ گہرا مطالعہ نہیں کریں گے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کے اندر فقاہت ہو، اور اتنی فقاہت ہو اپنے دلائل میں اور اپنے موضوع کے بیان میں، آپ اتنے خود اعتماد ہوں کہ آپ یہ نہ ڈریں کہ اگر کوئی بریلوی آ گیا، کوئی دیوبندی آ گیا، کوئی رافضی آ گیا، کوئی قبر پرست آ گیا، کوئی خارجی آ گیا مسلمانوں کو کافر بنانے والا، تو پھر میں کیا کروں؟ اگر اس نے کوئی سوالات کر دیے تو پھر میں کیا کروں؟
ہم لوگ بات کرنے سے ہی اور اپنی بات کو مدلل طریقے سے پیش کرنے سے ہی ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم بھاگتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ اور میرے بھائیوں، میں کئی دفعہ وہ منظر دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تھرپار کر کے علاقے میں پچھلے دنوں میں ہم گئے اور وہاں کیا دیکھا کہ 90% مسلمانوں میں 90% مسلمانوں میں وہاں لوگ اہل حدیث ہیں۔ وہ لوگ کیسے اہل حدیث ہوئے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو کوئی اگر رفع الیدین کر کے نماز پڑھنے والا مل جائے تو میرے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پوچھوں کہ آپ لوگوں کو یہ نعمت اہل حدیث کی یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ عمل بالحدیث کا جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ تو وہاں میں نے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ آتے تھے، اس وقت راستے بھی نہیں تھے، کھچروں پر، اونٹوں پر ایک بستی میں، پھر آگے وہاں 2 دن رہے، پھر آگے والی بستی میں، پھر آگے والی بستی میں، بلکہ اونٹ کے اوپر سفر میں تھرپار کر کے علاقے میں خود پیر صاحب نے یہ فرمایا تھا ایک مجلس میں، وہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اونٹوں کے اوپر جب تھرپار کر کے علاقے میں سفر کیا کرتا تھا۔ ایک بستی سے نکلے دوسری بستی تک پہنچتے پہنچتے سورۃ البقرہ یاد کر کے ساتھی کو سنا دی۔ اور کیا کرتے تھے؟ اگر ہندو آئے ہیں کہ جی ہم نے مناظرہ کرنا ہے، پوچھنا ہے، آ جاؤ۔ اگر کوئی قبر پرست آئے ہیں، جی ہمارے بھی اشکالات ہیں، آ جاؤ۔ کوئی سکھ آئے ہیں، آ جاؤ۔ کوئی مقلدین آئے ہیں، آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تمام میدان کے لیے ننگی تلوار اللہ ذوالجلال نے ان کو فقاہت عطا فرمائی، اور انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے پڑھا تھا، اور وہ ایک امام تھے، علوم عالیہ جنہیں کہتے ہیں یا عقلیہ جنہیں کہتے ہیں، اور علوم نقلیہ کے بڑے عظیم امام تھے، اور نصوص کا استحضار اس میں تو وہ آیت من آیات اللہ تھے۔ اور بھائیو، انسان جب نصوص کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، تو واقعتاً اس کے اندر جو فقاہت اور استنباط پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو وہ لذت عطا کرتا ہے، اور کسی میدان میں وہ پھر بھاگتا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج 90% مسلمانوں میں 90% وہ لوگ اہل حدیث ہیں۔ تو آپ اپنے علم کو بھی مضبوط کریں، علی بصیرۃ۔ کوئی شخص بھی آج ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سینہ کھول دے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ بس اب اس کے آگے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے علم کو مضبوط کریں، اور پھر اپنے عمل کو مضبوط کریں، اور اپنی دعوت کا میدان وسیع کریں۔ اپنی دعوت صرف جمعے کے خطبے تک محدود نہ ہو، آپ کی دعوت صرف طلبہ کی تعلیم اور تربیت تک محدود نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طلبہ کی تعلیم اور تربیت، ان کو علماء بنانا، علماء پیدا کرنا، اس دور میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ پہلے دین کو صاف ستھرا سیکھنا ہے، صاف ستھرا دین۔ تو بھائیوں، آپ اس چیز کو سوچیں کہ دین ہوگا، اسلام آپ کے پاس ہوگا، قرآن اور سنت ہوگا، تو آپ اس کو آگے پھیلائیں گے نا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر،
وہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت پر رد کرنے والا من اعظم المجاہد، وہ سب سے بڑا مجاہد ہے جو اہل بدع پر، مبتدع کے اوپر رد کرتا ہے اور دین کو صاف ستھرا آلائش اور آلودگی سے منزہ اور پاکیزہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اہل بدع کے شکوک اور شبہات کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی وجہ سے، قیاس کی وجہ سے دین خالص نہیں رہتا۔ جب دین ہی خالص نہیں ہے تو پھر دعوت کس چیز کی، اور اس دین کی حفاظت کے لیے پھر جہاد کس قسم کا، پھر قتال کس چیز کے لیے؟ جب وہ چیز ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم نے قربانی دینی ہے، تو پھر کس چیز کی توانائی اور کس چیز کی یہ کوششیں ہیں؟ تو سب سے پہلے صحیح دین کو سیکھنا، سکھانا اور اس کے لیے علماء تیار کرنے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن یہ دعوت کا کام محدود نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایسا کیا کریں کہ دعوت انفرادی بھی دیا کریں، انفرادی دعوت۔ اور انفرادی دعوت کا یہ معنی ہے کہ آپ کوئی آدمی ہے، اس سے آپ ایک تعلق پیدا کریں، اس سے ایک تعلق پیدا کریں، اس کو چائے پر بلا لیا، کھانے پر بلا لیا، اپنی مسجد میں اپنے سبق میں بلا لیا۔ مسجد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، اور امام بخاری نے تو یہ باب بھی قائم کیا ہے کہ باب ربط الاسیر ربط المشرک بالمسجد۔ یہ سمامہ بن اسال کو کہاں باندھا تھا؟ اس لیے اگر آپ کا درس سننے کے لیے یا خطبہ سننے کے لیے عیسائی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں یا کوئی مشرک آتے ہیں تو آپ ان کو آنے دیں، وہ آپ کی دعوت آواز سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ ان کو کبھی کھانے پہ دعوت دے دی، چائے پر بلا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافری آیا تھا نا، مشرک تھا، رات کو آپ نے اس کو بکریوں کا دودھ پلایا تو وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر اس کو دودھ پلایا تو ایک بکری کا دودھ پی کر کہنے لگا جی بس۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الکافر یأکل فی 7 امعاء وان المؤمن یأکل فی معن واحد، کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں ہی کھا لیتا ہے۔ یہ رات کو کافر تھا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور صبح اللہ نے اس کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، ایک بکری کا دودھ پی کر کہتا ہے جی بس۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو مشرک ہے، نجس ہے، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ وہ اخلاق ہے اور دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش ہے۔ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے کہ ایک یہودی نوجوان آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پانی لا کر دیتا، مسواک آپ کو اتار کر دے دیتا، اور بھی کوئی ضرورت ہوتی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کر دیتا، خدمت کرتا۔ اور کون تھا؟ یہودی۔ بیمار ہو گیا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے محلے میں رہنے والا ہے اور بلکہ ہماری مسجد کا نمازی بھی ہو، اور ہمیں وہ چند دن غائب ہو جائے تو ہم نہیں پوچھتے کہ بھائی وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، اس لیے کہ اتنا بڑا شیخ الحدیث ماشاءاللہ، اتنا بڑا عالم، اور وہ فقیر لوگوں کے گھروں میں جاتا پھرے اور بیماروں کے گھروں میں جا کر تیمارداری کرتا پھرے، یہ تو اس کی شان کے لائق نہیں نا۔ لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وارث ہیں اور ان کی
پڑھ لے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اپنے باپ کو کہتا ہے، اس کا باپ بھی کہتا ہے اتے ابو قاسم کی بات مان. اس نے کلمہ پڑھا اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. میرا کوئی کمال نہیں. ہم لوگ تو اشتہار چھاپنے شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایک آدھا ہمارے ہاتھ کا مسلمان ہو جائے تو ہم پھر اشتہار اور تصویریں لوگوں کے ہاتھ تقسیم کرتے ہیں میں نے تو مسلمان کیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. یہ اللہ کی سب تعریفیں ہیں اس لیے اس کو جہنم سے بچایا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی دعوت کا میدان آپ لوگ وسیع کریں. چھٹیوں پر دینا پڑے. طلباء کو اسکولوں میں کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. کیا آپ علماء ہیں، داعی ہیں، آپ ان کو مصروف کرنے کے لیے اور ان کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے محلے میں کیا محنت کرتے ہیں؟ کیا آپ کے محنت کرتے ہیں کہ چلیے یہ میٹرک اور ایف اے کے نوجوان ہیں، ہم ان سب کو اکٹھا کریں اور ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ رات دن میں ہم ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. شارٹ کورس آپ شروع کریں کہ یہ 20 دن کا کورس، اس میں کچھ احادیث کا انتخاب کریں اور اس میں انعام رکھیں کہ جو بچہ احادیث کو یاد کرتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہوتا ہے ہم اس کو انعام دیں. کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا. خواتین کے اندر یہ جذبہ آپ کو پیدا کر سکتے ہیں. تو دعوت کے میدان کو وسیع کرنا کیا کبھی یہ سوچا ہے آپ کہ تاجروں کو خرید و فروخت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو آپ نے کوئی 15 دن کا کورس رکھا کہ جو مشہور مسائل ہیں خرید و فروخت کے آپ 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد اس کو دکانیں کھولنے سے پہلے آپ 15 منٹ کا کورس رکھیں کہ یہ صرف تاجروں کے لیے ہے جو خرید و فروخت کرتے ہیں اور ہم کو کتاب الفیوم کا خلاصہ کیا موجودہ جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں یہ کورس ہم کروائیں. اور آپ دیکھیں کس طرح لوگ آتے ہیں. آپ جو مناسب حضرات ہیں ان کے لیے کوئی الگ ٹائم رکھیں کہ ان کو آپ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. مجھے یاد ہے حافظ محمد یحییٰ صاحب، مولانا محمد یحییٰ صاحب شرف پوری رحمہ اللہ، وہ جب وہاں شرف پور میں گئے جو شرک کا بہت بڑا گڑھ اور وہاں دیکھا بھی پتہ کون گئے تھے، وہاں ملک محسن علی ایک دو بندی تھے اور وہ مسجد میں ان کی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شرف پور میں توحید کی دعوت ہے اور میں اپنے جو بندی علماء کو بڑا یہاں لایا ہوں. تو وہ خود دعوت دینے کی بجائے یہ تیسرا 7واں 11ویں یہ وہ پیٹ کے پیچھے پڑ گئے. اب میں نے سوچا کہ میں کوئی اہل حدیث لاتا تو وہ مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ اور مولانا اسماعیل صفی رحمہ اللہ کے پاس چلے گئے کہ ہمیں آپ اہل حدیث عالم دیں. میں جو بندی علماء لا کر فیل ہو گیا ہوں وہ تو بریلویوں کے ساتھ مل جائے. تو ان دونوں بزرگوں نے انتخاب کیا مولانا محمد یحییٰ شرف پوری رحمہ اللہ. انہوں نے جا کر وہاں کیا بڑی حکمت کے ساتھ ایک مسجد بھی نہیں، یہ مسجد بھی دو بندیوں کی اہل حدیث کی ایک بھی مسجد نہیں، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ. اگر کسی نے کہا کہ میرے پاس مسجد جا کر قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تو مولانا ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے کہیں بتلا دیں میں دکان پہ آ کر آپ کو قرآن نہیں پڑھا دوں. کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ اب کہاں کھڑے؟ میں کوٹ مومن میں گیا، یہ مومن کوٹ ہے، وہاں کیا
بھائی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں بچے یہاں آتے نہیں تو میں سو جاتا ہوں. اچھا پھر میں زور کی نماز پڑھاتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کہتے ہیں؟ میں سو جاتا ہوں. پھر عصر کی نماز پڑھاتا ہوں. اور ان کے ساتھ ہی ایک تبلیغی جماعت کی مسجد ہے. وہاں جگہ نہیں. میں نے کہا فرق کیوں ہے کہ وہاں جگہ نہیں ملتی اور آپ ماشاء اللہ اتنی بدل جو سے دیکھا آپ سارا دن سویا کہتے آتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا یہاں نہیں آتا تو آپ کو اللہ نے صحت اور تعلیم دی ہے. آپ ہر ایک کی دکان پر جائیں, ان سے کہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے, میں آپ کے یہاں آ کر قرآن پڑھاتا ہوں, آپ کو ترجمہ پڑھاتا ہوں. اور آپ چاہتے تھے کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر ترجمہ پڑھاتا تھا, کوئی فیس نہیں لیتا تھا, دکانوں میں جا کر ترجمہ پڑھاتا تھا. ایک وکیل فجر کی نماز کے بعد میں ترجمہ پڑھاتا تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ ترجمے کی کلاس میں گھس جاتے ہیں, آپ بیٹھ جایا کریں. وہ کہنے لگا کہ میں اپنے وکیل صاحب سے پوچھوں گا کہ میں ترجمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں, اگر اجازت دی تو میں ترجمہ پڑھوں. اگلے دن آیا پوچھا, مولانا فرماتے ہیں مولانا میاں صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وکیل صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہوگا, اس لیے آپ دیکھنا کہ ترجمہ نہ پڑھیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ جلال نے اس اپنے بندے کی دعوت یہ برکت ہے کہ اب وہ بہت بڑھنا چند سال ہے, زیادہ لمبی رہنا عرصہ نہیں ہے. چند سال پہلے جب مولانا محمد طیب شرف پوری رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں تو شرف کے اندر 15 مساجد وہ اہل حدیث ایک آدمی کی دعوت, لیکن تب بھی نا دعوت کو انہوں نے صرف مسجد تک نہیں رکھا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ دعوت کے میدان کو وسیع کریں اور موقع تلاش کرتے رہا کریں, موقع تلاش کرتے رہا کریں کہ آپ طلبا کو, عورتوں کو, تاجروں کو, جو ملازم حضرات ہیں ان کو, اور اسی طرح جو بھی طبقے کے حضرات ہیں, اسی طرح جب کہ عرس کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں آپ پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی. لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوتے ہیں اس جذبے سے کہ ہمارا سب کچھ ہی بخشا جائے, ہمارا سب کچھ ہی بخشا جائے. وہ پیر علاؤالدین کی قدر آپ نے تقریر سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اس سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ طواف جب کرتے ہیں تو مجھے اس کی دعائیں نہیں آتی. تو وہ پیر علاؤالدین کہنے لگا کہ آپ کو دعائیں نہیں آتی تو باقیوں کو گالی نکالتے جائے. اس نے کہا صاحب آپ کہتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں طواف کرنا ہے, اس کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے, اور آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے, جتنی زیادہ گالی نکالو گے, گالی نکال کر اس نے بتلایا, جتنی زیادہ گالی نکالو گے اتنی زیادہ آپ کی گناہ معاف ہوگی. وہ شخص, یہ لوگ متنفر ہو گئے, یہ لوگ متنفر ہو گئے. اصل میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کو بڑا گہرا محسوس کیا ہوا ہے. ذرا میدانوں میں نکلیں, لوگوں سے رابطے کریں, محنت کر کے دعا اللہ سے کریں, دعا اللہ سے کریں. آپ کسی بندے کو بھی ٹارگٹ بنا لیں, اس کے پاس میں رہ جانا. او بھائی کیا کبھی آپ حضرات میں کسی نے